بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات علی محمد وآل محمد علیہ السلام۔ محترم طلاب عزیز، آپ کی خدمت میں اس وقت جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ہم سے شعبان المعظم کے آخری جمعے میں خطاب فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ شعبانیہ۔ عن علی امیر المومنین علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا۔ فقال ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا مہینہ ماہ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ۔ اس مہینے ماہ رمضان میں تمہیں اللہ کا مہمان ہونے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس مہینے ماہ رمضان میں تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ اس مہینے ماہ رمضان المبارک میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، تمہارے اعمال قابل قبول اور تمہاری دعائیں جو ہیں قبول و مقبول ہوں گی۔ فاسألوا اللہ ربکم بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ۔ لہٰذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق و عنایت فرمائے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ بس وہ بدبخت ترین انسان ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ۔ اس مہینے ماہ رمضان میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا،
اور صلہ رحمی کرو، خونی رشتہ داروں سے تعلق کو قائم رکھنا۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور اپنی زبان کی اس ماہ رمضان کے اندر خصوصی طور پر حفاظت کرنا، اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لینا جن پر نگاہ کرنا حرام ہے، اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو مت سننا جن کا سننا شریعت مقدسہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرنا تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا، اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب اپنی نمازوں کے اوقات میں بلند کر کے دعائیں مانگنا۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، کیونکہ یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یجیبوہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ ویعطیہم اذا سألوہ ویستجیب لہم اذا دعوہ، جب بندے اس سے دعا اور مناجات کرتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، جب وہ اسے ندا دیتے ہیں تو خدائے بزرگ و برتر انہیں لبیک کہتا ہے، جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ انہیں عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو وہی خدائے تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایھا الناس انا انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم، اے لوگوں بے شک تمہارے نفوس تمہارے کرتوتوں کی بدولت گروی ہو چکے ہیں، پس استغفار کے ذریعے انہیں آزاد کروانا۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہیں، پس طولانی سجود کے ذریعے انہیں ہلکا کرنا۔ وَعْلَمُوا، اچھے طریقے سے جان لو، ان اللہ عز وجل اقسم بعزتہ اللہ یعذب المصلین، اے لوگوں اچھے طریقے سے جان لو کہ خدائے بزرگ و برتر نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جس دن جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، ان نمازیوں اور سجدہ گزاروں کو آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ ایھا الناس، اے لوگوں غور سے سنو، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اے لوگوں تم میں سے جو اس مہینے میں ایک مومن کو روزہ افطار کروائے گا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک غلام آزاد کروایا، اور اس کے ماضی کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو گئی۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجمع میں سے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ اللہ کے رسول خطاب فرما رہے تھے، ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ روزے کو افطار کروا سکے کسی مومن کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتش جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی سے افطار کروا دینا، آتش جہنم سے بچو چاہے پانی سے ہی افطار کروا دینا۔ ایھا الناس، اے لوگوں، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ بذالک جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اے لوگوں تم میں سے جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا،
جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ علیہ حسابہ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ. جو اس مہینے میں اپنے زیر دست افراد ملازمین کے ساتھ آسانی کرے گا اللہ اس سے حساب لینے میں آسانی کرے گا. جو اس مہینے میں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا اللہ اسے اپنے غضب جو ہے اس سے اپنے غضب کو قیامت کے دن دور رکھے گا. ومن اکرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ. جو اس مہینے میں یتیموں کی دیکھ بھال اور ان پر کرم کرے گا اللہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ کرم سے پیش آئے گا. ومن وصل فیہ رحمہ. اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قربت اور ان سے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا وصل اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لے گا. ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. جو اس مہینے میں قطع رحمی کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن اپنی رحمت کو دور کر دے گا. ومن تطوع فیہ بالصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار. اے لوگوں جو اس مہینے میں مستحب نمازوں کو بجا لائے گا اللہ اس کی تقدیر میں آتش جہنم سے دوری کو لکھے گا. ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ فیما سواہ من الشہور. جو اس ماہ رمضان المبارک میں ایک واجب کو ادا کرے گا اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 واجب ادا کرنے کا ثواب ملے گا. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین. اے لوگوں جو اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اللہ اس کے میزان عمل کو بھاری کر دے گا. جس دن لوگوں کے میزان عمل کا وزن ہلکا ہوگا تمہارے میزان عمل کا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا. ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. اور اے لوگوں جو اس مہینے میں قرآن سے ایک آیت کو تلاوت کرے گا اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب اسے دیا جائے گا. ایھا الناس اے لوگوں ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ. اے لوگوں بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فاسألوا ربکم اللہ یغلقها عنکم وابواب النیران مغلقہ فاسألوا ربکم اللہ یفتحها علیکم. اے لوگوں اپنے رب سے سوال کرنا کہ تم پر وہ جنت کے دروازے اب کبھی بند نہ کیے جائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لہٰذا اپنے رب سے سوال کرنا کہ وہ تم پر اب کبھی نہ کھولے جائیں. والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم. اور شیاطین اس ماہ رمضان المبارک میں باندھ دیے جاتے ہیں لہٰذا اپنے رب سے سوال کرنا کہ وہ تم پر پھر کبھی مسلط نہ کیے جائیں. فقال امیر المومنین علیہ السلام. مجمع میں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقلت کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. یا رسول اللہ کون سوال کر رہے ہیں؟ مولا علی ابن ابی طالب. کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. اس ماہ رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اے ابو الحسن اس مہینے میں افضل ترین عمل حرام کاموں کی انجام دہی سے بچنا ہے. ثم بکا
اللہ کے رسول اس کے بعد رونے لگے. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسی کون سی بات پیش آ گئی کہ جس کے سبب آپ اس وقت گریہ فرما رہے ہیں. فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اس مہینے میں تیرا قتل حلال قرار دے دیا جائے گا. بس یہ وجہ بنی کہ میں اس کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں. کأنی بک وانت تصلی علی ربک وقد بعث اشقى الاولین والآخرین شقیق آخر ناقۃ ثمود. گویا کہ اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے اور اولین و آخرین انسانوں میں سے بدبخت ترین شقی ترین شخص قوم سمود کی اونٹنے کے پاؤں کاٹنے والے کی مانند ایک شخص اٹھا. فضربک ضربۃ علی فرقک فخضب منها لحیتک. پس اس نے تیرے سر پر ضرب لگائی اور تیری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی. فقال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی السلامۃ من دینی. بس اس وقت مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ میرے سوال کا جواب عنایت فرمائیں. کیا اس حال میں میرا دین سلامت ہوگا جب وہ شقی شخص میرے سر پہ ضرب لگائے گا؟ ثم قال یا علی فقال فی سلامت دینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تیرا دین یقیناً سلامت رہے گا. ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا. جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اے علی جس نے تجھ کو برا بھلا کہا گویا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا. اے علی اس وجہ سے کہ تو میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری خصلت میری خصلت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی لنبوت واختارک للامامت. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور تجھ کو خلق کیا اور تجھے بھی منتخب کیا ہے علی اور مجھے بھی منتخب کیا. مجھ کو نبوت کے واسطے منتخب کیا اور تجھ کو امامت کے واسطے منتخب کیا. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتے. بس اے علی جو تیری امامت کا انکار کرے گا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. یا علیو اے علی انت وصیو و ابو ولدی و زوج ابنتی. اے علی آپ میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میری اولاد کے باپ ہیں اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں. وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں میری زندگی میں بھی اور میرے انتقال کے بعد بھی. امرک امری و نحیک نحیی. اے علی تیرا حکم میرا حکم ہے اور تیرا منع کرنا میرا منع کرنا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ. میں اس ذات خدائے کریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھے بہترین انسان قرار دیا ہے. انک لحجت اللہ علی خلقہ. اے علی بے شک آپ خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے اس پر خدا کے حجت ہیں. وامین علی سرہ اور اس کے رازوں کے امین ہیں. وخلیفتہ علی عبادہ
اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔